الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ الکریم اس وقت مدنی چینل پر مدنی چینل کا بہت ہی پیارا اور معلومات سے بھرپور پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ہاں، ہمارے پروگرام کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ الکریم ہم اس پروگرام میں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائف، آپ کی زندگی کے بارے میں سنیں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے حیات مبارکہ کے واقعات بھی سنیں گے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتیں بھی سنیں گے. تو آپ سب سے بھی عرض ہے کہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں پر موجود بچے ہیں، جب ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے واقعات سنیں، آپ کی حیات مبارکہ کا تذکرہ سنیں، آپ کی سنتوں کے بارے میں سنیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس پر عمل کرنے کی نیت کریں، ہم بھی اس پر عمل کرنے کی نیت کریں اور اسے اپنانے کی کوشش کریں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت شامل کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بروز قیامت پیارے آقا کی شفاعت حاصل کرنے کا طریقہ میتھڈ آج ہمیں حدیث پاک سے پتہ لگ گیا. کیا طریقہ ہے کہ جو شخص صبح و شام 10 times in morning and 10 times in evening 10 مرتبہ نبی پاک پر صبح و شام درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے کڈس مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں جہاں زیب بھائی موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے ایک کلام سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جہاں زیب بھائی؟ الحمدللہ. جی جہاں زیب بھائی، آج اب ہم کون سا کلام سنائیں گے؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما. سبحان اللہ، شروع کیجیے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدغاہ تیرا، نہ سنتا ہے نہ مانگنے والا تیرا، نہ سنتا ہے نہ مانگنے والا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 اللہ
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 اللہ۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابوبکر عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابوبکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 اللہ۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے، چاہے تو اشاروں سے اپنے، کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے، کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 اللہ۔ کہتے ہیں عرب کے زیروں پر، کہتے ہیں عرب کے زیروں پر، انوار کی بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں عرب کے زیروں پر، انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے، گلزار کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 اللہ
सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। जहांज़ेब भाई आपने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको जल्द मदीने पाक की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने जहांज़ेब भाई से कलाम भी सुन लिया। अब आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है लाइव हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही मालूमात से भरपूर सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है लाइफ स्टोरी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट के नाम से ही वाज़ेह है कि इस सेगमेंट में होना क्या है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम इंशाअल्लाहुल करीम अपने प्यारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाइफ, आपकी हयात मुबारका की एक स्टोरी यानी एक वाक़या सुनेंगे, एक वाक़या सुनेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम जो प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो वाक़यात सुनेंगे ना, आज हम वाक़या नहीं सुनेंगे बल्कि वाक़यात सुनेंगे इंशाअल्लाह। कुछ मुख्तसर वाक़यात सुनेंगे, वो किस मुतालिक होंगे ये भी मैं इंशाअल्लाह आपको अर्ज़ करता हूँ। इन प्यारे बच्चों आप नियत कर लीजिए कि हम भी प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अंदर जो आप प्यारे आका ने काम किए, प्यारे आका ने जो अमल मुबारक किए, प्यारे आका ने अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारी, हम भी उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मालिको मुख्तार बनाया। अल्लाह पाक ने मालिको मुख्तार बनाया। अपने तमाम ख़जानों की चाबियाँ अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। मगर प्यारे आका का आलम देखिए कि प्यारे प्यारे आका अपने पास कुछ नहीं रखते थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे, बल्कि जो भी मालो दौलत आता उसे तकसीम फरमा देते, जो भी मालो दौलत आता उसे तकसीम फरमाते थे। जी हाँ, और तकसीम पे किस तरह फरमाते कि अपने पास कुछ भी बाकी नहीं रहने देते, अपने पास कुछ भी बाकी नहीं रहने देते। आइए इसी के मुतालिक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत, अब ये क्या कहलाती है? सखावत। क्या कहलाती है? सखावत। कि अपने पास कुछ भी नहीं रखना बल्कि उस सब चीज़ों को तकसीम कर देना, सब चीज़ों को तकसीम कर देना, ये क्या कहलाती है? सखावत। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? सखावत। जी हाँ, आपने मेरा साथ देना है और गौर से वाक़ियों को सुनना है, ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चों सुनते हैं प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत का पहला वाक़या। अच्छा, अब इस वाक़ये को जो रिवायत कर रहे हैं, जो बयान कर रहे हैं, वो है सहाबी रसूल हज़रत सैयदना सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु। क्या नाम है? हज़रत सैयदना सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि एक औरत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए एक चादर लेकर आई। क्या लेकर आई? चादर। जिस तरह शॉल होती है ना, जो उर्दू में उसको क्या कहेंगे? चादर, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? शॉल। तो वो एक औरत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए चादर लेकर आई और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मैंने अपने हाथ से बुनी है, ये मैंने अपने हाथ से बुनी है, यानी मैंने अपने हाथ से बनाई है, अपने हाथ से बनाई है। जिस तरह आज तो मशीनरी का दौर है, कपड़ा भी मशीन से बन रहा है, सारी चीज़ें मशीन के ज़रिए बन रही हैं, लेकिन उस टाइम तो मशीनें नहीं थी, तो उस टाइम तो हाथ से ही सारे काम होते थे। तो उस औरत ने आके क्या अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये चादर मैंने आपके लिए अपने हाथ से बुनी है, यानी अपने हाथ से बनाई है, अपने हाथ से बनाई है। और फिर उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं ये आपके पहनने के लिए लाई हूँ। मैं किस लिए लाई हूँ? ताकि आप इसको पहने। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस चादर की ज़रूरत भी थी, आपको चादर की ज़रूरत भी थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो चादर ली। क्या की? वो चादर ले ली। वो चादर लेने के बाद हज़रत सैयदना सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आए और उसी चादर को आप पहने हुए थे, उसी चादर को आप पहने हुए थे, हमारी तरफ आए, यानी सहाबा किराम की मजलिस में तशरीफ़ लाए। एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब प्यारे आका को चादर पहने हुए देखा तो अर्ज़ की, क्या अच्छी चादर है। प्यारे आका से क्या अर्ज़ किया? क्या अच्छी चादर है, मुझे ये पहना दीजिए, मुझे ये पहना दीजिए। हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा की सखावत का आलम देखिए कि अभी कुछ देर पहले ही प्यारे आका को चादर मिली है। प्यारे आका ने फरमाया हाँ। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलिस से, जो सहाबे किराम की मजलिस थी, उससे उठकर तशरीफ़ ले गए। फिर वापस तशरीफ़ लाए और वो चादर लपेट कर उसी सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु को भेज दी, उसी सहाबी को भेज दी। अब प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर आप गौर कीजिए कि वो चादर प्यारे आका को तोहफे में मिली है, अभी कुछ देर ही आपने पहनी है। किसी सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह,
یہ چادر آپ مجھے عطا کر دیں۔ پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر پیارے آقا نے تھوڑی دیر میں انہیں وہ چادر عطا بھی فرما دی۔ جب وہ صحابی نے چادر لی تو صحابہ کرام نے ان سے عرض کی، ان سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ پیارے آقا کسی سائل کا سوال رد نہیں فرماتے، سائل کا سوال رد نہیں فرماتے، تم نے چادر کیوں مانگی؟ اب وہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی نا، وہ صحابی کہنے لگے اللہ پاک کی قسم، اللہ پاک کی قسم، میں نے صرف اس لیے سوال کیا کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر بطور تبرک میرا کفن بنے، بطور تبرک میرا کفن بنے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چادر اسی کا کفن بنی، وہ چادر اسی صحابی کا کفن بنی۔ تو سبحان اللہ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اب پہلا واقعہ تو ہمارا یہاں پر مکمل ہوا۔ اب اسی طرح پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ حنین میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ سخاوت فرمائی کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیہات میں رہنے والے بہت سے لوگوں کو، دیہات میں رہنے والے بہت سے لوگوں کو 100 اونٹ 100 کیملز عطا فرمائے، 100 اونٹ 100 کیملز عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے غزوہ حنین کے موقع پر پیارے آقا سے انہوں نے بکریاں مانگی۔ کیا مانگی؟ بکریاں مانگی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اتنی بکریاں عطا فرمائی کہ وہ جو بکریاں تھیں نا، وہ 2 پہاڑوں کے درمیان جنگل بھرا ہوا تھا، جو بکریاں تھیں ان سے 2 پہاڑوں کے درمیان جنگل بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تمام بکریاں ان کو عطا فرما دی۔ کن کو عطا فرمائی؟ حضرت صفوان بن امیہ، حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اب آپ نے کیا کیا؟ آپ وہ بکریاں لے کر اپنی قوم کے پاس گئے اور کہا اے میری قوم تم ایمان لے آؤ، اے میری قوم تم ایمان لے آؤ، اللہ پاک کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا، محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ تو سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سخاوت کی کہ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ پیارے آقا کو چادر گفٹ میں ملی، ایک صحابیہ پیارے آقا کے لیے چادر لے کر آئیں اور کچھ ہی دیر بعد ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے چادر عطا کر دیجئے، آپ نے وہ چادر عطا کر دی۔ دوسری طرف ہم نے ایک واقعہ سنا کہ غزوہ حنین کے موقع پر پیارے آقا نے دیہاتیوں کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اس ٹائم جو اونٹ ہوتے تھے نا، کیملز ہوتے تھے پیارے بچوں، ایک بہت ہی قیمتی سواری سمجھی جاتی تھی اور اس ٹائم کے لحاظ سے بہت زیادہ مہنگے ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ سے بکریاں مانگی تو آپ نے کتنی بکریاں عطا فرمائی کہ وہ جو بکریاں تھیں نا ان سے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جنگل تھا، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جنگل تھا، وہ جنگل ان بکریوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو پیارے پیارے آقا کی سخاوت کا کیا عالم ہے کہ پیارے آقا عطا فرما رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی یہاں سے سیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ کا عطا کردہ بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم عطا نہیں کرتے، ہم دیتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار میں دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا، میں دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا۔ آپ جتنی سخاوت کریں گے، آپ جتنا اللہ پاک کی راہ میں دیں گے، اللہ پاک آپ کو اتنا ہی زیادہ دے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ سخاوت پر عمل کریں۔ سخاوت کس طرح کریں؟ کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دیں۔ آپ اپنے نیبرز میں دیکھیں، اپنے نیبرز میں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، آپ ان کو کھانا لا کے دیں۔ ان کے گھر میں کوئی آزمائش چل رہی ہے تو آپ اس میں ان کی مدد کریں۔ آپ کے رشتہ داروں میں ہے تو آپ ان کی مدد کریں۔ بس آپ اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا کریں یا اللہ عز و جل مجھے دینے والوں میں سے بنا، یا اللہ عز و جل مجھے دینے والوں میں سے بنا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیاری سنت تھی کہ آپ سخاوت فرماتے تھے، یعنی عطا فرماتے تھے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے پیارے پیارے آقا کی سخاوت کے واقعات سنے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور ہم بھی سخاوت کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے وقت ضائع کرنا۔ پیارے بچوں، وقت ضائع کرنا ایک بہت بری عادت ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ جب بچے اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں تو وہ اپنی پڑھائی اور دیگر اہم کاموں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔
یاد رکھیں وقت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسے صحیح استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بعض بچے کھیل کود میں موبائل فون یا ٹی وی دیکھنے میں اپنا زیادہ وقت گزار دیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ہوم ورک کرنے، نماز پڑھنے یا دوسرے ضروری کام کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ وقت ضائع کرنے والے بچے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنا وقت صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوتا۔ اللہ پاک بھی ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ پیارے بچوں، وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اسے اچھے کاموں میں لگائیں۔ اپنا ہوم ورک وقت پر کریں، نماز پڑھیں اور دوسرے ضروری کام بھی وقت پر مکمل کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کے والدین اور ٹیچرز خوش ہوں گے بلکہ اللہ پاک بھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے وقت کی قدر کے متعلق سنا کہ ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اپنا وقت اچھے کاموں میں گزارنا چاہیے، اپنے تمام کام وقت پر کرنے چاہیے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ جی ہاں انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم اپنے پیارے آقا کی ایک سنت مبارکہ کے بارے میں سنیں گے، اور وہ سنت مبارکہ ہے آنے والے کے لیے سرگنا یعنی کھسکنا۔ اس کو اب میں ایزیلی آپ کو ڈیفائن کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے جی، اگر میرے سامنے وہاں سے کوئی آ رہے ہیں، میرے دوست آ رہے ہیں، میرے بھائی آ رہے ہیں، کوئی بھی آ رہے ہیں، مسلمان کوئی آ رہا ہے تو میں اس کے لیے سرک جاؤں، میں اس کے لیے سرک جاؤں یعنی اپنی تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لوں۔ اگر میں یہاں ہوں تو میں یہاں پر آ جاؤں، ان کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دوں۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آنے والے کے لیے سرکنا یعنی کھسکنا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کچھ سرک گئے، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جگہ کشادہ موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو سرکنے اور تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اس کے لیے سرک جائے، جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اس کے لیے سرک جائے یعنی اس کے لیے تھوڑی سی جگہ خالی کر دے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس پر عمل کرنے کا ہمیں بہت زیادہ موقع بھی ملتا رہتا ہے، اور لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ہم کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں، وہاں بھی اگر کوئی جگہ کم ہوتی ہے تو ہم تو اور بیٹھ جاتے ہیں، بھئی میری جگہ نہیں چلی جائے، ٹھیک ہے جی، کسی اور کو میں نے جگہ نہیں دینی، کہیں اور گئے میں تو بھی میری جگہ نہیں چلی جائے، میں نے کسی اور کو جگہ نہیں دینی، نہیں میں ہی یہیں بیٹھوں گا، یہ کیسے بیٹھے گا یہاں پر، ہوتا ہے نا بھائی۔ اور بچوں میں تو خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے، تو بچوں ہمیں اپنی اس عادت کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اور کیا عادت ڈالنی ہے، کیا سنت مبارکہ پر عمل کرنا ہے کہ پیارے آقا کی سنت ہے کہ جب بھی پیارے آقا کے سامنے کوئی آتا تو پیارے آقا اس کے لیے سرک جاتے، اس کے لیے سرک جاتے یعنی تھوڑی سی جگہ اس کو بھی دے دیتے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ الکریم۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کے بہت سارے واقعات، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتیں بھی سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملتی رہیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ اپنے میزبان محمد شمویل رضا طارق کو دی اجازت، انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کہیں نہیں جائیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد۔